السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، 21 اپریل 28 شعبان ہمارا چوتھا یہ لیکچر ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اہم دینی اسباق میں، جس میں پہلے صورتوں کی تفسیر ہے اور بعد میں پھر باقی مسائل ہیں عقیدے کے بارے میں اور نماز اور طہارت کے مسائل۔ تو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ اس نشست میں سورۃ العصر ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ عصر مکی ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ سورہ عصر بہت عظیم یہ صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حجت کے لیے صرف ایک صورت ہی یہ نازل کر دیتے تو کافی تھی۔ پچھلی صورت جو ہے التکاثر ہے، جس میں اللہ حکم الحاکمین نے جہاں استحلال آغاز ابتدا صورت کی الہاکم التکاثر سے کی کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے التکاثر نے، اسی کی آگے تفصیل یہاں آ رہی ہے اور اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر کہ والعصر قسم زمانے کی کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو تکاثر جو ہے کثرت مال اور کثرت اولاد اور کثرت نعمت، دنیا کے فوائد اور منافع ان کو سمیٹنا اور آخرت کو بھلا دینا اور اس کے اندر مصروف ہو جانا، تو یہ خسارے کی ایک علامت ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ کہا، اسی خسارے کا ذکر کیا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ حکم الحاکمین نے سورۃ التکاثر کے آخر میں جہاں یہ ذکر کیا کہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اللہ حکم الحاکمین نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ بندے کو دنیا سمیٹنا اور اس میں غافل ہو جانا آخرت سے یہ قبروں تک لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آگ کو جب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین الیقین ہوگا۔ تو یہاں اس صورت کے اندر ہمیں وہ نجات اس ہلاکت سے اور اس مصیبتوں سے بچانے کے لیے وہ کون سی کوالٹیز اور وہ کون سی صفات ہیں جو ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ خسارے سے بچ سکتا ہے، ہلاکت سے بچ سکتا ہے، اور ان نعمتوں کا جو اللہ حکم الحاکمین نے اسے عطا کی ہیں، اسے ودیعت کی ہیں، نعمتیں، صحت کی نعمت ہے، آنکھوں کی بینائی، بصارت ہے، سماعت ہے، اور یہ صحت مند جسم اور یہ زندگی کی نعمت، اسے کیسے بھرپور طریقے سے اس سے مستفید ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسروں کو دے سکتا ہے فائدہ، تو وہ منہج ربانی، وہ نجات کا سفینہ جس میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ صرف 4 وہ صفات ہیں اس صورت میں ذکر کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے والعصر، اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین اپنی مخلوق میں جس کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ مجھے میرے رزق کی قسم ہے، مجھے تیری قسم ہے، مجھے اولاد کی قسم ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ شرک اصغر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھائے وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے۔ دوسری روایت میں یہ لفظ ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو قسم جو ہے وہ توکید کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ حکم الحاکمین کی ہر بات سچی ہے، لیکن ہمارا جو اسلوب ہے اسی اسلوب پہ اللہ تعالی ہمیں توکید اور اس چیز کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے یا عصر کے وقت کی قسم ہے۔ زمانہ جو ہے یہ لیل و نہار اور شب و روز ہے، جس میں رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، دن ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی بصیرت بھی ہے۔ کبھی انسان کی بصیرت اندھی ہوتی ہے کہ بندہ دھوکے میں آ جاتا ہے، اسے ادنا سا انسان جو ہے وہ فراڈ میں مبتلا کر لیتا ہے، اس سے کھلواڑ کرتا ہے، اس سے
اسے جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور انسان کا جو مزاج ہے، کبھی اس میں خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی مال کی فراوانی ہے، کبھی مال کی کمی ہے، کبھی صحت ہے اور کبھی بیماری ہے۔ یہ مراحل ہمارے داخلی ہیں، اور ظاہری طور پہ یہ سورج اور چاند ہے جہاں روشنی ہے اور جہاں اندھیرا بھی ہے، اسی طرح ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ تو یہ زمانہ جو ہے اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک ان الانسان، بے شک انسان کافر ہے، مسلمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مومن ہے، تمام انسان لفی خسر، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ نقصان متفاوت ہے، مختلف ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ خسارے میں ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا خسارہ کم ہے۔ تو اپنے اس خسارے کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتے ہوئے، نیکیوں کے رستے پہ چلتے ہوئے آگے بتایا ہے کہ کون لوگ ہیں جو خسارے سے بچے ہیں۔ حقیقتاً اکثریت کا ذکر پہلے آتا ہے، اور پھر تھوڑے لوگ جو استثنائی شکل ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ یعنی اکثریت انسانوں کی یہ حال ہے کہ وہ خسارے والے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں اس خسارے سے بچنے والے۔ اور ایمان والے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اکثر ایمان والے ان میں شرک ہے، اور وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہیں۔ تو ہمیشہ کثرت جو ہے وہ یہ علامت نہیں ہے کہ یہ حق پہ ہوں گے، یہ زیادہ لوگ ہیں، اور کم لوگ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس حق نہیں ہے، بلکہ معیار قرآن و سنت ہے، اور جو قرآن اور سنت کے معیار پہ پورے اترتے ہیں وہ اہل حق ہیں، اور وہ صحیح رستہ ہے۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی صفت، مگر وہ لوگ کون جو خسارے سے بچے؟ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ آمنو، ایمان سے مراد وہ ایمان نہیں جیسے ہمیں مل گیا والدین سے، قریب والی مسجد سے سنا سنایا ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان جو معتبر ہے اللہ کے ہاں قرآن و سنت میں ہے، اور دلائل پر مبنی ہے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں ہے، علم پر مبنی ہے۔ تو وہ عقیدہ، وہ ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ صحیح ایمان اس سے مراد ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ایمان کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل بھی کیے، کیونکہ ایمان اکیلا فائدہ نہیں دے گا۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں کسی بھی صالح عمل کے لیے؟ ایک ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ کوئی بھی عمل اگر سنت کے موافق نہیں ہوگا، چاہے کرنے والا جتنا بھی مخلص ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ابو برزہ اسلمی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اچھی نیت تھی کہ قربانی کا جانور وہ عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا کہ لوگوں کے گھروں میں جلدی گوشت چلا جائے، نیت بھی اچھی، کرنے والا صحابی نیک، لیکن آپ نے فرمایا انما ہی شاۃ لحم، یہ ایک بکری ہوئی ہے ذبح، قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ سنت کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا جائے۔ اور سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تین لوگوں سے، ان میں شہید اور عالم اور سخی ہے، اور اس وجہ سے پھینکا جائے گا جہنم میں کیونکہ ان کا عمل خالص نہیں تھا۔ تیسری شرط جو اہم اور بنیادی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لہذا کوئی اگر کافر غیر مسلم جو ہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور نیکی کے اعمال کرے تو اللہ دنیا میں اس کو بدلہ اس کا ضرور دے دیں گے، صحت دیں گے، عافیت دے دیں گے، مال دے دیں گے، لیکن آخرت میں اجر ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ تو ایمان ابتدائی شرط ہے، اور دو فرعی شرطیں ہیں، اس کی شاخیں دو ہیں کہ وہ اخلاص ہو اور سنت کے مطابق ہو، یہ عمل صالح ہوگا۔ اور عمل صالح ہی بندہ قیامت کے روز ساتھ جائے گا، یہی کام آئے گا۔ بندہ مر جاتا ہے، تین چیزیں حدیث میں آتا ہے اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، مال اور اہل و عیال، اور ساتھ جو ہے وہ عمل صالح رہ جاتا ہے، یا برا عمل ہے وہ بھی ساتھ رہتا ہے، تو عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور تیسری صفت جو بتائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی وصیت کرتے رہے، یعنی وہ لوگ خسارے سے بچے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی جنہوں نے وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی نصیحت کی۔ وصیت، نصیحت یہ مترادفات ہیں، اور یہ اس آیت میں اشارہ ہے
کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اس خیر کو، اس بھلائی کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ پھیلانا ہے۔ دوسرے معنوں میں بندہ صالح ہو جائے گا تو وہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسے مصلح ہونا پڑے گا، اصلاح کرنے والا ہونا پڑے گا۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو آگے پہنچانا ہوگا، اور اس رستے میں پریشانی اور مصائب بھی آئیں گی، اس لیے صبر بھی کرنا ہوگا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازمی ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ اور یہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ نرمی کی طرف، آسانی کی طرف۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام، تو کیا کہا؟ موسیٰ اور ہارون کو کہا قولا لہ قولا لینا۔ فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اسے جب دعوت دینی ہے تو اسے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈر جائے۔ تو اگر فرعون کو دعوت دیتے وقت ایک نبی کو، تو نبیوں کو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ نرم بات کرنا، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کی اس ہدایت اور رہنمائی پہ عمل کرنا چاہیے کہ دعوت کے میدان میں نرمی اور پیار اور محبت اور حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، وعظ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جائے، اور دل سے تڑپ ہو کہ وہ بندہ جو ہے دین کی طرف آ جائے، حق کی طرف آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ بس میں اس پہ غالب آ جاؤں، میں اپنے حق کو ثابت کر لوں کہ میں حق پہ ہوں، تم باطل پہ ہو۔ یہ منہج اور یہ فکر اور سوچ تبدیلی نہیں لاتی۔ تبدیلی لانے کے لیے آپ کے دل سے دعوت نکلنی چاہیے کہ آپ اس کے لیے خیر خواہ ہیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے کام نکالنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں دنیا کا کام نکالنے کے لیے، اور دعوت کے میدان میں ہم کوئی چیز خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اس دور میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی متاع تھی۔ اے علی، اگر تمہارے ہاتھ پہ ایک بندہ بدل جائے اور ہدایت پہ آ گیا، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک دعوت کا ہم اور غم ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 صفات، ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت، رکنا نہیں ہے۔ ساتھ والا ہمسایہ مشرک ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو ہم بندہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا عمل ہے۔ نہیں، اسے نصیحت کریں، اس کی دعوت کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اسی طرح جہاں بھی ہمیں برائی نظر آتی ہے، پھر اس رستے میں ہمیں اذیتیں دی جاتی ہیں کہ یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اس طرح ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ ایسے ہیں، تو ہم نے صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ایک بیمار کا علاج کرتا ہے اور اسے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، جس کا بخار جو ہے وہ 40 سے اوپر یا 104-105 پہ جاتا ہے، تو اس کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے، وہ ڈاکٹر کو گالیاں دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کا وہ علاج کرتا ہے اور اچھے طریقے سے علاج کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دائی کو بھی چاہیے کہ مخالف اور جو بیمار ہے، جس کے پاس حق نہیں، جو بدعات کے اندر گرا ہوا ہے، جو بیماریوں میں مبتلا ہے، اس کا علاج حکمت کے ساتھ کریں اور صبر کریں اس کی اذیتوں پر، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ تو خسارے سے بچنے والے اور نجات کا رستہ پہلے ہلاکت کا بتایا کہ دنیا نے ہمیں سورہ تکاثر کے اندر بتایا گیا کہ کثرت مال نے اور دنیا داری نے ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا کہ ہم موت کو بھول گئے، قیامت کے بعد والی زندگی کو بھول گئے۔ اور اس صورت میں وہ صفات بتا دیں کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی کا رستہ چاہتے ہیں، تو ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور اس رستے میں آنے والی تکالیف پہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا، اور گناہوں سے کو چھوڑنے پہ صبر کرنا، اور بیماریاں اور مصیبتیں جو آتی ہیں ان پر صبر کرنا کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دین میں امامت ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ نیک عمل ہو سکتا ہے، نہ دعوت کا کام ہو سکتا ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں قدم قدم پر ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ثانیہ اور ایک ایک دقیقہ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہے،
اور اسی لیے ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت کے اندر، اور ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں اور صراط مستقیم بھی مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔